مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نتف الابط، بغل کے بالوں کو نوچنا۔ دیکھو کیا عجیب، کہتے ہیں نا کہ علوم نبوت وہی دلیل نبوت ہے، یعنی پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں نا وہ تعلیمات پیغمبروں کے برحق ہونے کی دلیل ہیں۔ عجیب بات ہے کہ بغل کے بال کو نوچنا اور زیر ناف بال کو اس طرح سے صاف کرنا، بلیڈ سے صاف کرنا، یہ سنت ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بال ختم ہی کرنا مقصد ہے تو یہ بلیڈ کا فرق اور نوچنے کا فرق، اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دونوں بالوں کو بلیڈ سے صاف کر لو یا دونوں کو نوچ کے صاف کر لو۔ اگر آپ کہتے ہو بغل کے بال نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے، بغل کے بال نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے، یہ اعتراض، یعنی اگر آپ کہتے ہو کہ زیر ناف بال کو نوچنے میں بہت شدید تکلیف ہے تو تکلیف تو بغل کے بال کو نوچنے میں بھی ہے۔ یا تو دونوں کو بلیڈ سے صاف کرنے کا حکم ہونا چاہیے تھا یا دونوں کو نوچنے کا۔ فرق ہے، آپ میڈیکل سائنس فرق بتاتی ہے۔ مرد کے لیے زیر ناف بالوں کو بلیڈ سے صاف کرنا یہ اس کی صحت کے لیے مفید ہے، اور بغل کے بال اگر آپ بلیڈ سے صاف کریں گے تو اور زیادہ گھنے بال پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ ان کو نوچا جائے۔ اب آپ حیران ہوں گے یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ بچپن سے نوچنے کی عادت نہیں ڈالی والدین نے، ان کو سکھایا ہی نہیں، کیونکہ والدین آج کل دین نہ خود سیکھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ بھی غنیمت ہے، صفائی کی عادت ڈال دی۔ اب آپ کو میں چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں کہ بغل کے بال نوچنے سے فائدے کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ عجیب سا موضوع ہے لیکن کیا کریں، جب ایک چیز ہے وہ تو ہے نا، صفائی سے اس کا تعلق ہے۔ فائدے یہ ہے کہ اگر آپ بغل کے بالوں کو نوچتے ہیں تو وہ نمبر ایک، وہ جلدی دوبارہ اگتے نہیں ہیں، پیدا نہیں ہوتے دوبارہ جلدی، تو اچھی بات نہیں ہے کہ صفائی رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر بال رکھتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ آپ جتنی مرضی صفائی کر لیں، روزانہ شیمپو سے دھو لیں اس کو، اس میں جراثیم بہرحال پیدا ہوں گے کیونکہ پسینہ فوراً اکٹھا ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو حکم دیا کہ ان بالوں کو صاف رکھو۔ نوچنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ بال دوبارہ جلدی پیدا نہیں ہوتے، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، جو بال پیدا ہوتے ہیں وہ گھنے نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تیسرا فائدہ، جو بال پیدا ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، طاقتور نہیں ہوتے۔ چوتھا فائدہ، ایک وقت آتا ہے کہ بال اگنا ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، کوئی فائدہ نہیں بھائی سمجھانے کا۔ تو یہ کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے۔ اس کو الٹ کر لیں تو بلیڈ سے بال صاف کرنا بالکل اس کے اپوزٹ۔ نمبر 1، بلیڈ سے بال صاف کریں گے تو دوبارہ جلدی اگیں گے، ایک بات۔ نمبر 2، اگنے کی سپیڈ بہت تیز ہوگی۔ نمبر 3، جڑیں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گی۔ تبھی جس کے سر کے بال گر رہے ہوں تو ٹینٹ کا مشورہ دیا جاتا ہے نا، بلیڈ سر پہ جتنی دفعہ پھیرو گے اتنے اچھے بال اگیں گے۔ حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا۔ اے بھائی سر منڈا کے تو اور تیرے بال اچھے نکل آئے، کہتے ہیں نا حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا۔ تو بال تیزی سے بڑھتے ہیں۔ چوتھا، بال اور مضبوط ہوتے ہیں۔ پانچواں، کہ بال ختم نہیں ہوتے، بڑھاپے تک بھی نکلتے ہی رہتے ہیں، بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ جو بال نوچنے کا حکم ہے تو لوگ کہتے ہیں تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بلیڈ سے بال صاف کر کر کے جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ اب ان کو اکھاڑنا ایسے ہے جیسے درخت جڑوں سے اکھاڑا جا رہا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ویکس آتی ہے نا، ویکس ایک
لوشن ٹائپ کی چیز ہے وہ گرم کر کے کسی کپڑے پہ رکھ کے لگائیں اور زور سے کھینچ لیں. اگر شادی شدہ ہیں تو بیگم سے کہیں وہ کھینچ لے گی, ویسے وہ کھال اتارنے کے چکر میں لگی رہتی ہے تو اس کو موقع مل جائے گا. بولے بھائی جب کھال اتارنی تو تمیز سے اتارو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ ایک دم سے کیا ہوگا کہ وہ کھنچ جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جب کئی دفعہ ایسے کریں گے تو جڑیں کمزور ہو جائیں گی, پھر ہاتھ سے کھینچنا آسان ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.